اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ صافات مکی سورہ ہے، 23ویں سپارے کا پہلا سورہ۔ اس میں کل آیات 182 ہیں۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 56، موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 37 ہے۔ آج آیت نمبر 85 سے 122 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مربی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا خدا کو چھوڑ کر ان خود ساختہ خداؤں کے طلبگار بن گئے ہو؟ تو پھر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر اس نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ تو وہ لوگ منہ پھیر کر چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کی طرف رخ کر کے کہا کہ تم لوگ کچھ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بولتے بھی نہیں ہو؟ پھر ان کی مرمت کی طرف متوجہ ہو گئے تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم لوگ اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ بتوں کی پرستش کرتے ہو، جبکہ خدا نے تمہیں اور ان سبھی کو پیدا کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ایک عمارت بنا کر آگ جلا کر انہیں آگ میں ڈال دو۔ ان لوگوں نے ایک چال چلنا چاہی، لیکن ہم نے انہیں پست اور ذلیل کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں کہ وہ میری ہدایت کر دے گا۔ پروردگار، مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما۔ پھر ہم نے انہیں ایک نیک دل فرزند کی بشارت دی۔ پھر جب وہ فرزند ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرزند نے جواب دیا کہ بابا، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے سرے تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، اور ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ بڑا کھلا ہوا امتحان ہے، اور ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دیا ہے، اور اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رکھا ہے۔ سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، اور ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی جو نبی اور نیک بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان کی اولاد میں بعض نیک کردار اور بعض کھلم کھلا اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا ہے، اور انہیں اور ان کی قوم کو عظیم کرب سے نجات دلائی ہے، اور ان کی مدد کی ہے تو وہ غلبہ حاصل کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ اور ہم نے انہیں واضح مطالب والی کتاب عطا کی ہے، اور دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی دی ہے، اور ان کا تذکرہ بھی اگلی نسلوں میں باقی رکھا ہے۔ سلام ہو موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر۔ ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اس سورہ میں پروردگار دو عالم نے اپنے اولو العزم انبیاء کا ذکر کیا، اور ان کے دور میں انسانوں نے جو جو کچھ ان کے ساتھ کیا، انہیں تکلیفیں اور اذیتیں دیں، اور بت پرستی پر ہی گامزن رہے، ان کا ذکر پروردگار دو عالم نے اس سورہ میں کیا۔ اب ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے اور نہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ امام حسین علیہ السلام پر نازل ہونے والے مصائب کا تصور کر کے وہ غمزدہ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی میں مصائب کی وجہ سے غم زدہ ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد جب قوم جشن منانے کے لیے چلی گئی تو وہ ان کے بت خانے میں جا گھسے اور ان سے کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر انہوں نے پوری طاقت سے انہیں مارنا شروع کیا تو لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، اور اللہ تمہارا اور جو تم کرتے ہو ان سب کا خالق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس دن کی نحوست سے محفوظ رہے تو وہ اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرے، اللہ تعالیٰ اس دن کی نحوست سے اس کو دور رکھے گا۔ اور جو شخص چاہتا ہو کہ وہ رات کی نحوست سے محفوظ رہے
تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کا آغاز صدقے سے کرے، اللہ تعالیٰ اس رات کی نحوست سے اسے محفوظ رکھے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر نمرود کا نجومی تھا اور نمرود کے لیے کام کرتا تھا۔ اس نے ایک رات ستاروں کی طرف دیکھا اور صبح کے وقت نمرود سے کہا کہ میں نے آج رات ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ نمرود نے کہا کہ کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ہماری سرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں بہت بڑی ہلاکت ہوگی، بہت جلد اس کا حمل واقع ہو جائے گا۔ نمرود نے اس پر تعجب کیا اور پوچھا کہ کیا اس کا حمل قرار پا چکا ہے؟ آزر نے جواب میں کہا کہ نہیں۔ اس نے حکم دیا کہ آج سے ہی عورتوں کو مردوں سے الگ کر دیا جائے، تمام عورتوں کو شہر میں رہنے دیا جائے اور مردوں کو شہر سے نکال دیا جائے، کسی مرد کو عورت کے قریب جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ نمرود کا محل کوساریہ میں تھا جو کہ کوفہ کے مسافات میں ہے، یعنی کوفے کے قریب ہی نمرود کا محل تھا۔ خدا نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رحم مادر میں منتقل کیا تو ان کا حمل ظاہر نہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے قبل ان کی والدہ ایک غار میں چلی گئیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ آپ غار کے دروازے کو پتھر سے بند کر کے اپنے گھر واپس آ گئیں۔ خداوند قادر نے ان کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا اور وہ اسے چوسا کرتے۔ کبھی کبھی ان کی والدہ گرامی ان کے پاس آتی رہتی تھیں۔ نمرود نے ہر حاملہ عورت پر ایک دایا کو مقرر کر رکھا تھا کہ جو لڑکا پیدا ہو اس کو مار ڈالا جائے۔ خدا نے آپ کا حمل اور ولادت کو پوشیدہ رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دور میں جب بیٹے قتل کیے جاتے تھے محفوظ رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے واپس آئے تو آپ نے اپنی قوم کی مخالفت کی، ان کے معبودوں کے عیب بیان کیے، یہاں تک کہ نمرود کے دربار میں چلے گئے اور اس سے بحث کرتے ہوئے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرواتا ہے، تو اس کو مغرب سے طلوع کر دے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا، ظاہر ہے یہ اس کے بس میں نہ تھا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے معبودوں کے عیب بیان کیے تو آپ نے ایک نظر ستاروں کو دیکھا تو فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ امام فرماتے ہیں خدا کی قسم حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے اور آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولا تھا۔ جب وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر عید منانے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر ان کے بت خانے میں چلے گئے، ان سب بتوں کو توڑ دیا سوائے بڑے بت کے، کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب وہ لوگ عید بنا کر واپس آئے اور اپنے بتوں کی حالت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اتنی جرت اور ان کو توڑنا یہ کسی کا کام نہیں سوائے اس جوان کے جو ان کے عیب بیان کرتا ہے اور ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ سب نے لکڑیاں جمع کی اور آپ کو جلانے کا ایک دن مقرر کیا۔ نمرود کے لیے ایک بلند عمارت بنائی گئی تاکہ وہاں بیٹھ کر جلانے کا منظر دیکھ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا گیا تو زمین نے بارگاہ خدا میں عرض کیا کہ خدایا میری پشت پر فقط ایک بندہ تھا جو تیری عبادت کر رہا تھا، اس کو تیرا دشمن جلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس بات کی فکر نہ کرو، میں ہی اپنے دشمن کے لیے کافی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دن یوں دعا کی، یا احد یا احد، یا صمد یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر عرض کیا توکلت علی اللہ، تو اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ اتنی زیادہ ٹھنڈی ہوئی کہ ٹھنڈ کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کانپنے لگے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا، تو آگ گلزار بن گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آگ میں بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ نمرود نے کہا کہ خدا ہو تو ابراہیم کے خدا جیسا۔ اسی دوران اس کے پاس موجود سرداروں میں سے ایک سردار نے کہا کہ میں نے آگ کو حکم دیا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلائے۔ اسی وقت اس آگ سے
ایک چنگاری اٹھی اور اس پر گری اور اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے گا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے قریب ایک بستی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد اسی شہر کے باسی تھے۔ آپ کی والدہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی والدہ رقیہ یا ورقہ دونوں بہنیں تھیں۔ ان دونوں کے والد حضرت لاہج تھے جو نبی منظر تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت سارہ سے ہوئی جو بڑی مالدار اور زمیندار خاتون تھیں۔ شادی کے بعد ساری دولت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین اور مویشیوں پر خوب محنت کی، جس کی وجہ سے دولت اور مویشیوں میں تیزی سے اضافہ ہوا اور پوری بستی میں آپ سے زیادہ کوئی خوشحال نہ تھا۔ آگ سے سلامتی کے ساتھ نکلنے کے بعد نمرود نے حکم دیا کہ ان کو اس شہر سے نکال دیا جائے، ان کو مال و دولت ساتھ لے کر جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کا یہ حکم سنایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے میری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا ہے۔ اگر تم میرا مال مویشی رکھنا چاہتے ہو تو ان کو اپنے پاس رکھ لو اور میری زندگی کے بسر شدہ سال مجھے واپس کر دو، یعنی میری زندگی کا وہ حصہ مجھے واپس کر دو جو میں نے ان کی دیکھ بھال میں صرف کیا۔ نمرود نے یہ فیصلہ قاضی کے سپرد کیا تو قاضی نے بھی وہی فیصلہ کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمر کے بسر شدہ سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس کیے جائیں۔ نمرود نے قاضی کے فیصلے کے بعد کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو مویشیوں سمیت جانے دیا جائے، ان کے جانے میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہاں رہے تو ہمارے دین اور ہمارے معبودوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب سارہ اور جناب لوط علیہ السلام نے عراق چھوڑ دیا اور شام کی طرف ہجرت کی۔ آپ نے روانگی کے وقت فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری ہدایت فرمائے گا۔ آپ نے ایک صندوق بنوایا، اس میں بی بی سارہ کو لٹا کر اسے بند کر دیا اور ہجرت فرما کر نمرود کی سلطنت سے نکل کر اور بادشاہ کی سلطنت میں داخل ہوئے جس کا نام ارارا قبطی تھا۔ تو سرحد پر مقرر نگرانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روک لیا تاکہ ان سے سرحد کا ٹیکس وصول کریں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس صندوق کو کھولو تاکہ ہم یہ دیکھ کر اس میں کیا ہے آپ سے ٹیکس لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم فرض کرو اس میں سونا ہے، لہٰذا جتنا ٹیکس لینا ہے لے لو، لیکن میں صندوق نہیں کھولوں گا۔ ان کے افسر نے کہا یہ ناممکن ہے، آپ کو بہرحال صندوق کھولنا ہوگا۔ جب زبردستی صندوق کھلوایا گیا تو اس میں جناب سارہ تھیں۔ افسر نے کہا کہ یہ خاتون کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میری خالہ زاد اور میری زوجہ ہے۔ افسر نے کہا کہ اس کو صندوق میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ کسی اجنبی مرد کی ان پر نگاہ پڑے۔ افسر نے کہا کہ آپ کو اس وقت تک نہیں جانے دوں گا جب تک میں آپ کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ کر دوں۔ چنانچہ بادشاہ کے پاس قاصد روانہ کیا گیا اور آپ کے معاملے کی رپورٹ کی گئی۔ بادشاہ کا پیغام آیا کہ صندوق کو میرے پاس روانہ کرو۔ جب حکومتی عملہ صندوق کو اٹھانے لگا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تک میری جان و روح میرے جسم میں ہے میں یہ صندوق جانے نہیں دوں گا، میں اس کے ساتھ جاؤں گا، یہ صندوق تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ جب بادشاہ کو اطلاع دی گئی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہیں بھی صندوق کے ساتھ میرے پاس روانہ کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی صندوق کے ساتھ بادشاہ کے پاس لائے گئے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ صندوق کھولیں۔ آپ نے جواب دیا اس میں میری بیوی ہے، میں اپنی ساری دولت تمہارے سپرد کرتا ہوں، لیکن صندوق کو نہ کھلواؤ۔ بادشاہ نے غصے سے کہا کہ یہ ضرور کھولنا پڑے گا۔ جب اس نے زبردستی کھلوایا تو اس میں جناب سارہ موجود تھیں۔ بادشاہ نے بی بی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ خدایا اس کا ہاتھ میری زوجہ سے دور رکھ۔ چنانچہ بادشاہ کا ہاتھ اسی وقت شل ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تیرے معبود نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرا خدا غیور ہے، وہ حرام کاموں کو پسند نہیں کرتا، اس نے تیرے ہاتھ کو حرام سے روکا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اپنے معبود سے دعا کرو کہ وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے
تو پھر میں خیانت نہیں کروں گا۔ آپ نے دعا فرمائی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے دوبارہ بری نیت سے ہاتھ بڑھایا تو پھر آپ نے منہ موڑ لیا اور دعا کی کہ خدایا اس کے ہاتھ کو روک دے۔ اس کا ہاتھ دوبارہ شل ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا لگتا ہے تو اور تیرا خدا دونوں بہت غیرت مند ہیں، اب تم اپنے رب سے دعا کرو، میں دوبارہ خیانت نہیں کروں گا۔